بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئندہ ہفتے کے لیے روسٹر آف اس کو سٹنگز بولتے ہیں بینچز بنا دیے ہیں, کاز لسٹ جاری کر دی ہے. اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, مطلب خبر والی بات ہے, جو انٹرسٹنگ ہے یا نہیں آئی ایم ناٹ شیور, لیکن جو خبر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف بینچ بنائے انہوں نے, اس کسی بھی بینچ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب شامل نہیں ہیں. اور اس میں جو میں نے دیکھا خود وہاں پہ, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر روسٹر آف سٹنگز میں جائیں تو جہاں پہ بینچ جو بنائے جاتے ہیں ان کی مختلف کانسٹیٹیوشن کا حوالہ ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے کہ کون کون سا بینچ بنایا گیا ہے, اور پھر کاز لسٹ میں پھر ان کے کیسز کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کون کون سا بینچ کون کون سے کیسز سنے گا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جی 5 ریگولر بینچ بنائے گئے ہیں وہاں آئندہ ہفتے کے لیے جو کیس سنیں گے. ایک لارجر بینچ ہے جس کو ظاہر چیف جسٹس صاحب لیڈ کریں گے, اور اس کے علاوہ اسپیشل بینچز بھی بنائے گئے ہیں. لیکن جتنے بھی یہ بینچ ہیں اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں دی گئی آپ کو سپریم کورٹ میں. ظاہر ہے اس قسم کا کوئی ریزن نہ تو ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, نہ ادروائز کوئی ہمیں معلوم ہے اس لحاظ سے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہے. اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے, یہ بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن بیک گراؤنڈ ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اخبارات میں چھپا, جب پارلیمنٹ ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, تو وہاں پہ ایم ایل ایز نے جب ڈیمانڈ کیا کہ جی ہماری جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں ہماری ان کے لیے پیسہ چاہیے تاکہ ہم ڈیولپمنٹ کروائیں, اور ہم جو ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ووٹرز ہیں, ہم ان کے ظاہر ہے ان کی طرف سے چونکہ پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ کے ایم این ایز کے اوپر کہ جی ہمیں آپ ڈیولپمنٹ کروا دیں, ہمیں ہماری ترقیاتی اسکیمز جو ہے ان کے لیے پیسہ لے کے دیں اور اسکیمز سٹارٹ کریں. تو یہ جب بات ہوئی گورنمنٹ کے ایم این ایز کی طرف سے اور ان کے پارلیمانی جو باقی جو پارٹنرز ہیں, ایم پیز ہیں, ان کی طرف سے, تو وزیر اعظم صاحب نے پھر ایک رپورٹ ہوا تمام مختلف اخبارات میں کہ جی 50 کروڑ روپیہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں اپنے رولنگ ایم پیز کو دوں گا. تو جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ آج تو ڈینائل کسی قسم کا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا, لیکن اس خبر کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیا اور اس کو ریفر کیا چیف جسٹس کی طرف تاکہ اس کو لگایا جائے, جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ایک بینچ بنایا جس کو خود انہوں نے لیڈ کیا, اور جس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی جس کے ممبر تھے, اور اس نے یہ کیس سنا. اور اس کیس کو جب سنا گیا تو اس کیس کو سننے کے دوران ہمیں ایک کانفلکٹ سا نظر آیا سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان. کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں کہ جو کہ تھوڑی سی انہونی تھی, لائک اس طرح کے جی سپریم کورٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں بھی کہا, اور پھر بعد میں جو انہوں نے آرڈر لکھا اس میں یہ لکھا کہ جی چیف جسٹس نے قاضی عیسیٰ صاحب کے بارے میں, جسٹس عیسیٰ صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ جی کہ ان کو پرائم منسٹر کے متعلق جہاں جو بھی کیسز ہوں ان کے متعلق جو اگینسٹ پرائم منسٹر کے ہوں ان کیسز میں نہیں, ان کیسز کو نہیں سننا چاہیے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو. یہ انہوں نے کہا بھی, اور یہ پھر بعد میں انہوں نے لکھا بھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو پرائم منسٹر کی طرف سے جواب دیا گیا تھا کہ جی ہم نے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں دیا, تو اس کو انہوں نے یہ بھی کہا ہیئرنگ کے دوران کہ وہ کافی مدلل جواب تھا, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی عدالت محاذ آرائی کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی. اس طرح کی جو باتیں کی تو اس سے ایک لگا ایسے حالات کہ جیسے ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور پھر جب وہ فیصلہ لکھا ہوا آیا تو اس میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس پرائم منسٹر کے اگینسٹ کیسز نہیں سننے چاہیے. اور پھر لیکن 2 دن کے بعد پھر ایک اور بڑی انہونی چیز سامنے آئی, اور وہ یہ کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لیٹر لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی جو فیصلہ چیف جسٹس نے لکھا
اور جس کی کافی حد تک مطلب ہے کہ پبلسائز ہو گیا تھرو میڈیا، اور جس میں یہ سارا کچھ تھا کہ جی ڈسپوز آف ہو گیا کیس پرائم منسٹر کے اگینسٹ، اور پھر یہ کہ جی جسٹس عیسیٰ کو پرائم منسٹر کے اگینسٹ، عمران خان صاحب کے اگینسٹ کیسز نہیں سننے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ، میں اس بینچ کا ممبر تھا لیکن مجھے تو اس فیصلے کا پتہ ہی نہیں، میں نے تو وہ دیکھا ہی نہیں، مجھے تو وہ ریفر ہی نہیں کیا گیا، اور پہلے چلا گیا مطلب ہے کہ میڈیا کے پاس. تو انہوں نے یہ رجسٹرار کو لکھا کہ یہ تو اپنا یہ بھی کہا کہ جی یہ تو شاکنگ ہے میرے لیے اور ان پریسیڈنٹڈ ہے، اس طرح کی چیزیں تو کبھی نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی وہ چیز تھی کہ جو وہی والی بات ہے کہ ڈویژن سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویژن کو ظاہر کرتی ہے. اب یہ سارا کچھ جو ابھی لیٹسٹ ہے کہ جی نیکسٹ جو ویک ہے اس میں جو بینچز ہیں جو سپریم کورٹ کے جو جج حضرات کیسز سنیں گے، ان میں سے کسی بھی بینچ میں جسٹس فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کیا گیا. کیا اس کا یہ ریزن تھا یا کوئی اور ریزن تھا، اس کے بارے میں اب حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے اس بیک گراؤنڈ میں ان کا کسی بینچ میں شامل نہ ہونا ظاہر ہے آئی بروز کو ریز کرتا ہے. اور اس کے اوپر اب وجہ دیکھیں، بعد میں ہو سکتا ہے کوئی سپریم کورٹ اس چیز کو ایکسپلین کر دے، یا کوئی اور ہمارے سامنے کوئی خط سامنے آ جائے ان کی طرف سے، جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے، جس میں اس متعلق بھی کوئی بات ہو. اس کا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ چونکہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی، امپورٹنٹ سٹوری تھی، سو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.